پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر، تقدیر، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ذکر کیا تھا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو، تم پر وحی آتی ہے، تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ، آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا. تو حضرت آدم السلام مسکرائے، کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے ہو، تمام انسانیت، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا رائٹ دیر رائٹ دین، یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا. دس واز پری آرڈینڈ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ شرابی تھا یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں، یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے، اب وہ بندہ زندہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی، وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ریگریٹ ہوگا، کیوں کیا، غلط کیا، میں نے زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل، تقدیر پر ڈال دیں کہ آئی ریپینٹ، لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا. تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا، ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں. تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال ہے، کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی. تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے، تو تیر نشانے پہ لگے گا، اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے، یعنی I'll have to use my strength، میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے، میری پریکٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے، ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے، اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے، ایک دم آگے چڑیا آ گئی، کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی، تیر چڑیا کو لگ جائے گا، نشانے کو نہیں لگے گا، نہیں ہے کنٹرول آپ کا. تو یہی بات ہے، تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے. ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی، لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی. تو یہی بات ہے، تقدیر اس طرح غالب آتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل تسلی میں، نوئنگ، جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے، اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا، میں جو مرضی کر لوں. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے؟ نہیں ہونی چاہیے نا. لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا. اگر آپ کو آپشن ملے، آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے، وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می، آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو. وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ نالج ہے، آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ، تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے. وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ آپ کریں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ، بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا. ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے. جیسے امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے. تو یہ تو اور اچھی بات ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فیتھ کا ٹیسٹ لیتا ہے انسانوں کے.
تو بہرحال پری ordainment از اے بیوٹیفل کانسیپٹ، اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب اللہ والے کہ آئی ٹرائڈ مائی بیسٹ، استخارہ کیا، لیکن استخارہ ضرور کریں. استخارہ کیا، استخارے سے کچھ اشارات آئے، اشارات پر عمل کیا، اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ.